عید کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں جانے والے اب واپس شہروں میں لوٹ رہے ہیں۔ بس اڈوں پر عوام کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں بس اڈوں کی کیا صورتحال ہے یہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہوں گے۔ حیدرآباد اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے وسیم خان۔ سکھر سے ہمیں جوائن کریں گے آقا یاور، فیصل آباد عظیم شہزاد ہمیں جوائن کریں گے، اور ملتان سے ناصر ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دنیا پور سے چودھری زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے وسیم خان آپ کی جانب۔ حیدرآباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی کرائے بڑھا دیے گئے ہیں؟ حیدرآباد میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے بعد لوگ واپس کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد کے بدین بس اسٹاپ پر، جہاں پر مسافروں کا زبردست رش ہے اور وہ اپنی اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے کرایوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، عام دنوں میں کتنا کرایہ ہوتا تھا اور اب کتنا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی جا رہا ہوں، پہلے 500-600 روپے لیتے تھے اور ابھی لے رہے ہیں 1000 روپے، 1200 لے رہے ہیں، آگے کہہ رہے 1200، پیچھے والی سیٹ پہ 1000 لے رہے ہیں۔ جی بالکل، جو شہری ہیں کرایوں میں اضافے سے انتہائی پریشان ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی عید کے خاص طور پر مواقع ہوتے ہیں ایسے میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں منمانہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جو متعلقہ محکمے ہیں ان کی اس جانب کسی قسم کی توجہ نہیں۔ جانے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور اب واپسی کے لیے بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ رخ کریں گے سکھر کا، آغا یاور وہاں پر موجود ہے۔ آغا یاور بتائیے گا سکھر میں کیا صورتحال دیکھی آپ نے مجموعی طور پر؟ جی بالکل، عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد بہت سے لوگ اپنے گاؤں دیہاتوں اور شہروں سے کراچی کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں، جہاں پر ان کے کام، ان کی ملازمتیں اور ان کے کاروبار وہاں پر واقع ہیں۔ تو اندرون سندھ اس وقت جو صورتحال ہے، سکھر، شکارپور، جیکوباد، لاڑکانہ اور دیگر شہروں سے ہزاروں ایسے افراد واپس لوٹ رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ کہ جو کراچی واپس جانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کی ملازمتیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر بار کی طرح، ہر سال کی طرح اس بار بھی آر ٹی اے اور موٹر وے مکمل طور پر ناکام ہے اس وائلیشن کے خلاف جو کہ یہاں پر ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ ایک پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں سے واپسی کا جو کرایہ ہے نارمل کرایہ سے تقریباً دگنا وصول کر رہے ہیں، اور یہ شکایت اب زبان زد عام ہے۔ وہ ساری اتھارٹیز ہیں جو اس وائلیشنز کو روکتی ہیں وہ بھی یہاں دکھائی نہیں دے رہی، اور لوگ بالکل بے چارگی میں اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان اتھارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان وائلیشنز کے خلاف چیسا پلائی دیوار بننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایسی گراؤنڈ پر کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آغا یاور آپ نے درست کیا، یہاں پر انتظامیہ پوری طریقے سے ناکام نظر آتی ہے۔ فیصل آباد کا رخ کریں گے، عظیم شہزاد وہاں پر موجود ہیں۔ عظیم بتائیے گا فیصل آباد واپس آنے والے لوگ یا پھر یہاں سے جانے والے لوگ کیا صورتحال فیس کر رہے ہیں؟ جی، عید الفطر کی تعطیلات ختم ہوتے ہی اپنے آبائی علاقوں کو عید منانے گئے اپنے پیاروں کے ساتھ پردیسیوں نے واپسی کا سفر باندھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد کے تمام بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنز پر رش لگا ہوا ہے۔ فیصل آباد چونکہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، یہاں پر کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے لاکھوں افراد میں سے بیشتر کا تعلق جو ہے وہ دوسرے شہروں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر واپس پہنچنا شروع کر دیا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی کرائے دوگنے کر دیے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کو چاہیے۔ بالکل، فیصل آباد کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے۔ رخ کریں گے ملتان کا، ناصر ظہیر وہاں پر موجود ہے۔ ناصر بتائیے گا یہاں پر مسافر کیا بتاتے ہیں کرایوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، ملتان سے بھی پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 دن پردیسی جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ عید کرنے کے بعد اب بوجھل دل اور اداس چہروں کے ساتھ اپنی اپنی منزل مقصود، اپنی روزی روٹی کے سلسلے کے اندر مختلف شہروں کا سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر کرایوں کی بات کی جائے تو ملتان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 5 سے 10% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف جو ہے
मुख्तलिफ कंपनीज़ की जाने से, बल्कि जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो प्राइवेट तौर के ऊपर चल रही है, उनकी जाने से भी किराए में इजाफा किया गया है। जो परदेशियों का रश है ना सिर्फ हमें बस स्टैंड, बस अड्डों के ऊपर नज़र आता है, बल्कि रेलवे स्टेशन के ऊपर भी देखने को नज़र आ रहा है। परदेशियों की बड़ी तादाद जो है वो अब अपनों में ईद मनाने के बाद जो है वापसी की तरफ जो है वो लौट रही है, और अब जो है वो अपने कामों के अंदर दोबारा से जो है मगन हो जाएंगे। और अब रुक करेंगे दुनियापुर का। चौधरी जाहिद महमूद वहां पर मौजूद हैं। चौधरी जाहिद, बताइएगा आप दुनियापुर की क्या सूरत हाल है? या खत्म होने के बाद परदेशियों और मजदूर तबका की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट अमले की हर गर्मी जारी है। किराए में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर मजदूर तबकों को इंतहाई परेशानी का सामना है। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर यहाँ पर कोई भी ऑफिसर दिखाई नहीं देता है। जो मुसाफिर है वो एक दफा फिर DC लोधरा, कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से पुरजोर ये मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, किराए में कमी की जाए और सरकार के किराए नामे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए, ताकि मुसाफिरों की परेशानी का अज़ला हो सके। इजाफी किरायों के हवाले से क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।